السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام کو سونپی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح کو اپنا نبی اور رسول بنایا تو اس وقت آپ کی قوم بت پرستی اور طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، مگر انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں طرح طرح سے ستانے اور بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت نوح 950 سال تک انہیں دعوت دیتے رہے، مگر اتنی لمبی مدت میں صرف 40 یا 80 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ خود حضرت نوح کی بیوی اور ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ مال و دولت اور حیثیت کے اعتبار سے معمولی لوگ تھے۔ خود حضرت نوح بھی دنیاوی حیثیت سے زیادہ بڑے اور دولت مند نہیں تھے۔ قوم کے گھمنڈی اور متکبر لوگوں نے کہا، ہم آپ کو اپنا امام و رسول کیسے مان لیں، جبکہ آپ بھی ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں، بلکہ دنیاوی حیثیت سے ہم سے بھی کمتر ہیں۔ پھر کہا، جنہوں نے آپ کی بات مانی ہے وہ نہ رائے والے ہیں نہ سمجھ والے۔ ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ان حقیر فقیر لوگوں کو اپنے پاس سے دور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کئی مرتبہ بار بار ان سے فرمایا، میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، مگر مجھے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی بھیجا جاتا ہے، نہ کہ فرشتے کو۔ دوسری بات، میں دنیاوی حیثیت سے بڑا آدمی نہیں، لیکن یاد رکھو کہ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کو دنیاوی حیثیت سے نہیں تولا جاتا۔ اللہ کی ہدایت دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہے۔ نمبر 3، پھر میرا کوئی فائدہ تم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ میری بات ماننے میں تمہارا ہی بھلا اور فائدہ ہے۔ میں اس کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میں تو بس یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں اور وہی مجھے اس کا ثواب دے گا۔ نمبر 4، میری بات ماننے والے یقیناً غریب اور فقیر ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی بڑی قدر ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نظر میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے ہاں تو ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ انسان غریب ہے یا مالدار، بلکہ وہ تو بس اسی کو ہدایت دیتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے۔ نمبر 7، یہ مسلمان سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے میں انہیں اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تفصیلات قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 سے 30 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ۔ ترجمہ یہ ہے ان آیتوں کا، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تم پر ڈر لگتا ہے کہ تم ایک دردناک دن کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ تو نوح کی قوم میں سے کفر کرنے والے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھ کو ہم ہی جیسا ایک انسان پاتے ہیں، اور ہم میں سے جو کمتر لوگ ہیں انہوں نے ہی بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی کی ہے، اور ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ تم کو ہم پر کوئی امتیاز حاصل ہے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو قبول کرنے پر تمہیں مجبور کر دیں۔ اور اے میری قوم، میں تو اس پر تم سے کسی مال کا بھی طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ایمان لانے والوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ قرآن کریم میں ایک پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ہے جو 29ویں پارے میں ہے۔ اس میں ان کی دعوت کی پوری رودات کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جب قوم کو ہر طرح سے سمجھا لیا اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود وہ ماننے پر آمادہ نہ ہوئے، تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنا دکھ درد اس طرح بیان کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا الی آخر الآیات۔ ترجمہ یہ ہے، نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن و رات دین حق کی طرف بلاتا رہا، تو وہ میرے بلانے پر اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب جب ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں،
تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا، علانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ بھی، مگر انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 تا 9۔ مگر اس کے باوجود آپ کی قوم نے دعوت حق کو قبول نہ کیا اور کفر و شرک اور نافرمانی پر اڑی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا سلسلہ حد سے بڑھ گیا اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت نوح کو وحی کے ذریعے خبر کی کہ پانی کا ایک زبردست طوفان آنے والا ہے، آپ اس سے بچنے کے لیے کشتی بنائیں۔ آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ پہلے تو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، اب بڑے ہی بن گئے، مگر آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ وعدے کے مطابق پانی کا زبردست عذاب آیا، آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی ابل پڑا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے کشتی میں ایمان والوں کو بٹھا لیا اور ساتھ ہی ہر طرح کے جانوروں کا ایک جوڑا بھی اس میں سوار کر لیا۔ کشتی میں بیٹھنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور باقی تمام لوگ پانی میں ڈبو دیے گئے، جن میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ تقریباً 40 دن تک پانی کا یہ عذاب جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو عراق میں تھا ٹھہر گئی۔ سورہ ہود اور سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے میں عبرت و نصیحت کے کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی قوم نبی کے ساتھ بدتمیزی اور تکبر و گھمنڈ سے پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا فیصلہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کسی کی رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی ایمان نہ لائی تو ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ نمبر 3، مصیبت آنے سے پہلے اس سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت نوح نے عذاب آنے سے پہلے ہی خدا تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا لی تھی۔ نمبر 4، اچھا اور مفید کام کرتے ہوئے کسی دوسرے کے طعنوں اور مذاق بنانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت نوح نے لوگوں کے مذاق بنانے کے باوجود کشتی بنانے کا کام نہ چھوڑا۔ نمبر 5، بری صحبت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، چنانچہ حضرت نوح کے بیٹے نے کافروں کی صحبت اختیار کی تو ہلاک ہوا۔ نمبر 6، اسباب اختیار کرنا اور مصیبت سے بچنے کی تدبیر اور پلاننگ کرنا اللہ پر بھروسہ کرنے اور توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اصل یہی ہے کہ پہلے آدمی تدبیر کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ نمبر 7، دین کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرتے رہنا چاہیے، اگر لوگ نہ مانے تو بھی بددل ہو کر کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت نوح نے 950 سال دعوت دی اور صرف 40 یا 80 لوگ ایمان لائے، مگر آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ نمبر 8، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی پر ہے۔ اگرچہ حضرت نوح کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، مگر وہ پھر بھی کامیاب رہے اور اپنا اجر و ثواب آخرت میں پائیں گے۔ اس لیے انسان کو دنیا کے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر آخرت کے ثواب کو سامنے رکھ کر اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔